أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه والنير برهانه ونوام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين خدائے تبارک و تعالی کا فضل ہے کہ ایک سال کی اس مدت کے بعد پھر آپ حضرات سے گفتگو کا شرف مل رہا ہے۔ شکر ہے اس مالک کا جس نے اس وقت تک زندہ رکھا کہ ہم اس سال پھر
عزائے سید الشہداء میں شریک ہو سکیں۔ سورہ انبیاء کی آیہ کریمہ سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے مثل سالہ گزشتہ، جس میں ارشاد جناب باری ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے کی، نمازوں کو قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اس آیہ کریمہ کے توسط سے جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے، اور گزشتہ کئی برسوں میں اسی موضوع پر گفتگو رہی ہے، اور اگر خدا کریم نے توفیق دی تو اس سال پھر اس عشر مبارکہ میں اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اس آیہ کریمہ میں امام کے 10 صفات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جن میں سے کچھ صفتیں بیان ہو سکی ہیں اور کچھ ابھی بیان نہیں ہو سکیں۔ کوشش کی جائے گی کہ وہ صفتیں جو اب تک بیان نہیں ہو سکی ہیں انہیں اس سال بیان کیا جائے۔ میں صرف ذہن متوجہ ہو جائیں گزشتہ بحثوں کی طرف، ان صفات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جنہیں بیان کیا جا چکا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے انہیں بنایا۔ ہم نے انہیں بنایا ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جسے خدا بنائے۔ انسانوں کو کسی کو امام بنانے کا حق حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ امامت انسانی عہدہ نہیں ہے، الہی عہدہ ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ الہی عہدہ ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے یہی کہا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ جناب ابراہیم سے پروردگار عالم نے کہا
جناب ابراہیم نے دعا کی کہ ومن ذریتی، یعنی یہ امامت ہماری ذریت میں رہے گی یا اس امامت کو میری ذریت میں رکھ دے، تو قدرت نے کہا لا ینالو عہدی، میرا عہدہ نہیں پہنچتا الظالمین، ظالموں تک، میرا عہدہ یعنی امامت میرا عہدہ ہے۔ جب نبی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو امام بنائے یا اس کو امام بنائے بغیر مرضی پروردگار، تو انسانوں کو بھی یہ حق نہیں پہنچ سکتا کہ کسی کو امام بنائے۔ لا ینالو عہدی، نہیں پہنچے گا میرا عہدہ، یعنی امامت الہی عہدہ ہے، الظالمین، ظالموں تک۔ بات واضح ہو گئی۔ خود اگر اسی لفظ پر غور کیا جائے، جسے میں نے پہلے بیان نہیں کیا ہے گزشتہ عشروں میں، اگر اسی لفظ پر غور کیا جائے تو بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، سوچنے کے لیے، معرفت کے لیے، بیان کے لیے، کہ لا ینالو عہدی، میرا عہدہ۔ قدرت نے امامت کو اپنے عہدے سے تعبیر کیا ہے، یعنی امامت کائنات میں کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہارا عہدہ نہیں ہے، یہ میرا عہدہ ہے، میں جسے چاہوں گا دوں گا، جس کے لیے مناسب نہیں سمجھوں گا نہیں دوں گا۔ تم نہ یہ کہہ سکتے ہو کہ اسے دے دے، نہ یہ کہہ سکتے ہو کہ اسے نہ دے، عہدہ میرا ہے، تمہارا اس میں کوئی نقش نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ جناب ابراہیم کی دعا پہلے موجود ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار میری ذریت، یعنی جو تو نے میرے لیے کہا ہے انی جاعلک للناس اماما، میری ذریت کے لیے بھی کہ انی جاعلہم للناس اماما، ان کو بھی لوگوں کے لیے امام بنا دے۔ پروردگار عالم نے نہ ہاں کہا نہ نہیں کہا۔ توجہ کیجئے جو بات عرض کر رہا ہوں، نہ یہ کہا کہ بناؤں گا، نہ یہ کہا کہ نہیں بناؤں گا۔ کیوں؟ تاکہ لوگ یہ محسوس کریں کہ نبی دعا کر رہا ہے لیکن قدرت نے دعا کے جواب میں نہ ہاں کہا نہ نہیں کہا، یعنی تمہاری دعا کو بھی عہدے میں مداخلت نہیں ہے۔ عجیب بات ہے۔ بہت سی دعائیں ہیں قرآن مجید میں انبیاء کی، پروردگار عالم نے اسے قبول کیا ہے یا مالک نے اسے رد کر دیا۔ رد میں ہی مانا کہ نبی خواہش لے کر کے آیا ہے اپنی امت کی، پروردگار عالم رد، لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہ تمہیں اچھا لگے یا برا لگے، بات حق ہے، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد، پروردگار میری مغفرت کر اور مجھے ایسا ملک دے جو کسی ایک کو بھی نہ ملا ہو۔ قدرت نے کیا کہا؟ فَسَخَّرْنَاهُ لَهُ الرِّيحَ، ہم نے ہواؤں کو مسخر کر دیا ان کے لیے، یعنی وہ ملک دے دیا۔ کہیں پہ کہا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، یہاں پر کہا کہ ہم نے دے دیا۔ وہ جواب منفی ہے، یہ جواب مثبت ہے، وہ پازیٹیو ہے، یہ نیگیٹو ہے۔ ابراہیم نے کہا میری ذریت، نہ یہ کہا کہ نہیں، نہ یہ کہا کہ ہاں۔ میں نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں، نہ یہ کہا کہ ہاں، نہ یہ کہا کہ نہیں، بلکہ ایک ایسا جواب دیا کہ جو ایک قاعدہ بنایا مالک نے، قاعدہ کلی۔ یہ بھی نہیں کہا کہ تمہاری امت میں جو ظالم ہوں گے ہم انہیں نہیں دیں گے،
تمہاری امت میں یا تمہاری اولاد میں تمہاری ذریت میں جو ظالم نہیں ہوں گے انہیں دیں گے کچھ نہیں. یعنی جس طریقے سے دعا کے بارے میں کوئی گفتگو ہی نہیں ہو رہی بلکہ آواز آئی کہ لا ینالو عہد الظالمین. کلی جواب ہو رہا ہے, عام گفتگو کی جا رہی ہے. کیا مطلب ہے؟ کچھ قرآن سمجھانا چاہتا ہوگا ہمیں. لا ینال عہدی الظالمین, میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا. تمہاری بات کا جواب نہ ہاں میں ہے نہ نہیں میں ہے, کیونکہ بات میرے عہدے کی ہے, میرے عہدے کی گفتگو ہے. میں جس کو چاہوں گا دوں گا, جس کو چاہوں گا نہیں دوں گا. تمہیں کوئی مداخلت اس میں نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. جبکہ جناب ابراہیم کی اولاد میں امامت ہے, مالک نے رد نہیں کیا ہے, امامت موجود ہے, لیکن جو انداز بیان ہے اسے عرض کرنا چاہتا ہوں. صرف نبی کی دعا رد نہیں ہوتی, وہ دوسرا مسئلہ ہے, لیکن جو انداز بیان ہے وہ عرض کر رہا ہوں. پروردگار عالم نے لا ینال عہد الظالمین, میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا. یعنی میرا عہدہ میرا ہے. کون؟ امامت. جس طریقے سے نبوت میرا عہدہ, رسالت میرا عہدہ, اسی طریقے سے امامت بھی میرا عہدہ. اگر یہ بات ذہن میں اتر جائے کہ امامت خدا کا عہدہ ہے تو اس سے بالکل بات واضح ہے. جس کا عہدہ ہے وہ دے گا, جس کو چاہے دے. ہمارا کیا نقش ہے, ہمارا کیا رول ہے اس بیچ میں؟ کچھ نہیں, صفر. ہمارا کوئی نقش نہیں ہے امامت کے مسئلے میں. نہ ہم کسی کو امام بنا سکتے ہیں, اور جب بنا نہیں سکتے تو کسی سے امامت لے بھی نہیں سکتے. تو بات واضح ہے, جب کسی ہم نے دیا نہیں تو ہم لینے والے کون ہوتے ہیں؟ جو امام ہے وہ ہے. آپ کی سمجھ میں آتا ہے مان لیجئے, نہیں سمجھ میں آتا ہے نہیں مانیے. بات اس کی نہیں ہے. اور نہ یہ کہ پروردگار عالم کسی کو مجبور کرتا ہے کہ مان ہی لے, ایسا بھی نہیں ہے. اب اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, کسی جگہ پر کوئی جبر ہے ہی نہیں. اب اٹھا کے دیکھیں, کہیں پر بھی کوئی جبر نہیں ہے. اب نہیں معلوم اس بحث کو بیان کر سکتا ہوں کہ نہیں. لا اکراہ فی الدین, عجیب مسئلہ ہے یہ. دین میں کوئی جبر نہیں ہے, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اب یہ تھوڑی سی بات کہیں طویل نہ ہو جائے, میں روکنا چاہتا ہوں. دین میں کوئی جبر یعنی کیا مطلب؟ کہ نماز پڑھیے چاہے نہ پڑھیے, کوئی مشکل نہیں ہے. ایسے ہی تو ہے. روزہ رکھیے یا نہ رکھیے کوئی پریشانی نہیں. داڑھی رکھیے چاہے مونڈ دیجیے کوئی مشکل نہیں. حجاب کریں یا نہ کریں کوئی پرابلم نہیں. ایسے ہی ہے, دین اسی کا نام ہے. آپ سوچیں گے جی آج پہلی شب ہے, یہ یہیں سے مسئلہ ادھر ادھر ہو گیا کچھ. ورنہ آپ ترجمہ کیجئے اس آیہ کریمہ کا, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر, لا اکراہ نفی ہے, اور نفی جنس تقریباً. کسی قسم کا کوئی اکراہ, کسی قسم کا کوئی جبر دین میں نہیں ہے. کچھ نہیں, جو جی چاہے کریں. اس سے زیادہ آزادی کہیں مل سکتی ہے؟ اس سے زیادہ بلینک چیک کوئی دے سکتا ہے؟ لا اکراہ فی الدین, کوئی جبر نہیں ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں, خطابت نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ نبی ہے, دیکھ لیا نا, یہ نبی ہے. خوب ماننا ہے مان لو, نہیں ماننا نہیں مانو. ایسے ہی ہے. یہ کون ہے؟ کہ یہ رسول ہے. ماننا ہے تمہیں مان لو, یہ ہے. نہیں ماننا نہیں مانو. عجیب ہے. آپ, میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے, ایسا ہی ہے. یہ میرا گھر ہے, اسے کعبہ کہتے ہیں. سمجھ میں آتا ہے طواف کرو, نہیں آتا نہیں کرو. ہے
یہ حاجی ہیں، ہمارے گھر کے مہمان ہیں، سمجھ میں آتا ہے ان کی حفاظت کرو، تم نہیں آتا نہیں کرو. اس فرش اعضا پہ جتنے بیٹھے امام حسین کے عزادار ہیں، سمجھ میں آتا ہے ان کا احترام کرو، تم نہیں آتا نہیں کرو. اس سے آسان گفتگو آپ کر سکتے ہیں یہاں بیٹھ کر کے. اسی طریقے سے یہ شخص جو یہ کھڑا ہوا ہے، یہ امام ہے، یہ امام ہے. تمہاری عقل میں آ جاتا ہے، سنبھال لو، سوچ لو، سمجھ لو، ابھی نہیں بعد میں آ جانا، کچھ دن کے بعد سمجھ جانا، اور تجربے کر کے دیکھ لو. صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد. اسے ہم نے بنایا ہے یہ امام. اگر تمہاری سمجھ میں آتا ہے اسے مان لو، دیکھ لو، بعد میں آ جانا. نہیں سمجھ میں آتا نہیں مانو. یہی ہے. اس جہد سے ذرا دین کا مطالعہ کریں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس جہد سے، اس رخ سے. نہیں معلوم، میں نے اکثر کہا ہے کہ میں اپنے بزرگوں سے خطاب نہیں کرتا، ان کے ذرا نوازی کے بیٹھے ہوتے ہیں. میرا مخاطب میرے ہمسن اور کمسن بھائی ہیں. میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، شاید اس جہد سے نہ سوچا ہو کسی نے. کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی اجرا، کوئی اکراہ، کوئی اجبار، کوئی زور، کوئی زبردستی دین میں ہے ہی نہیں. اور اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو غلط کرتا ہے. فلاں صاحب یہ بات نہیں مانتے تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ وہ نہیں مانتے نہیں مانتے، ان کی مرضی. آپ کو کیا مشکل ہے؟ دیکھیے وہ یہ کام نہیں کر رہے تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ نہیں کر رہے نہیں کر رہے. وہ فرش اعضا پر نہیں آ رہے تو ہم کیا کریں نہیں آ رہے. کوئی مجبوری ہوگی، ہمیں کیا معلوم، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. نہیں آ رہے بھائی، لگایا ہے نا. آپ دیکھیے کوئی صاحب ایک صاحب چلے، اس کے بعد جا کر کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. خوب اندر آئیے، کہنے معاف کیجیے گا یہ مسجد ہے، میں ابھی اس حالت میں نہیں ہوں کہ آ سکوں. یعنی مسجد میں جانے کے لیے کچھ حالتیں ہوتی ہیں، کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ کوئی نہیں جا سکتا اندر. مردوں میں سے، عورتوں میں سے مشکلات ہوتی ہیں. مسجد کے حدود ہیں، جیسے یہاں بیٹھے ہیں. یہ عجیب انہماک ہے. یہ مسجد بھی ہے، یہ فرش اعضا بھی ہے، یہ خانہ خدا بھی ہے، یہ فرش اعضا حسین بھی ہے. دونوں کا ایک سنگم ہے اس جگہ پر. تو مسجد میں گیٹ پہ گئے کہ نہیں ہم اندر نہیں آ سکتے، کچھ مجبوری ہے. اسی طریقے سے کچھ باطنی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ انسان، کچھ باطنی مجبوریاں ہیں، کچھ مشکلات ہیں، کچھ غلطیاں ہیں جو ہو چکی ہیں. انسان آتا تو ہے، فرش اعضا پہ قدم نہیں رکھ پاتا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ہر جگہ ہوتا ہے اس طریقے سے. نہیں آ سکتے، آپ اس میں کیوں پریشان ہیں؟ کسی قسم کا کوئی جبر دین میں نہیں ہے. میں آپ کے سامنے سچ کہہ رہا ہوں، اور کل سے روز اول ماہ محرم ہے 1438 ہجری، بالکل صاف صاف اعلان کر رہا ہوں، کوئی جبر نہیں ہے. جو سمجھ میں آئے کیجئے، جو جی چاہے کیجئے، کوئی جبر نہیں ہے. آیہ کریمہ یہی کہہ رہی ہے، سورہ بقرہ، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے.
جب پھر آپ یہ کیوں اعلان کرتے ہیں اگر یہ نہیں نماز نہیں پڑھی تو یہاں جہنم میں جائیں گے، یوں نہیں ہوا تو وہاں کوڑے لگیں گے، یہ نہیں ہوا تو وہاں عذاب ہوگا؟ جب آپ کے لیے جبر نہیں ہے تو کسی اور کے لیے بھی جبر نہیں ہے، آپ کیوں پریشان ہیں اس میں؟ بالکل ایسے میں دیکھیں مثال سے بات کو واضح کروں تاکہ زیادہ گفتگو مثال کی نہیں ہے، گفتگو علمی ہے، یہ اسے باقاعدہ اس پر بیٹھ کے بحث ہونی چاہیے جو عرض کر رہا ہوں. کہ مثال سے بات کو واضح کروں، ایک شخص تھا جو مریض تھا، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے اس کا نسخہ لکھا، کہا دیکھیے آپ یہ فلاں فلاں مرض پائے جاتے ہیں اور ان سے بہتر آپ کو ان سے رہائی ملنے کے لیے اور آپ کو ان سے شفا ملنے کے لیے یہ دوائیں ہیں جو آپ کو کھانا ہے. اس نے کہا ہم تو نہیں کھائیں گے، کرنا کھائیے. مطلب ڈاکٹر ڈنڈا لے کے پیچھے پیچھے آئے گا آپ کیا؟ ہم تو یہ دوا نہیں کھائیں گے، تم نہ کھائیے، آپ کی مرضی. ہم جو دوا لکھ رہے ہیں اس مرض کو آپ سے دور کرنے کے لیے اس مرض کو آپ سے دور کرنے کے لیے یہی انجیکشن ہے. اوپر جائیے نیچے آئیے کوئی فرق نہیں پڑتا، انجیکشن یہی ہے. مرض کو دور کرنا ہے لگوا لیجئے، نہیں دور کرنا ہے نہ لگوائیے، ہمیں کوئی مشکل نہیں. لا اکراہ فی الدوا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. صرف اتنا ہی مسئلہ ہے جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، صرف اتنا ہی مسئلہ ہے. اگر تمہیں اپنی عمر کو دیکھیں، جو ڈاکٹر نسخہ لکھ رہا ہے، میں ڈاکٹر تو نہیں بنا، میں آپ کے سامنے دواؤں مرض اور دوا دونوں بتاتا، لیکن آپ پوچھئے گا ان کا یہ دوا یہ مرض ہے، اس کی دوا صرف یہی ایک ہے بس، مناصرن یہی ایک دوا ہے اس کی. اگر آپ کو اس مرض کو ٹھیک کرنا ہے تو یہ لے لیجئے. اس نے کہا ہمیں نہیں چاہیے، کرنا چاہیے، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، آپ تشریف لے جائیں، کھائیے یا نہ کھائیے، ہمیں اس کی پرابلم نہیں ہے. ہمارا کام تھا نسخہ صحیح تجویز کرنا، یہ ہماری ذمہ داری تھی. چونکہ آپ نہیں جانتے کہ مرض کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ مرض کیا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ اس مرض کا علاج کیا ہے، ہم کو پتا ہے کہ علاج کیا ہے. بعنوان ڈاکٹر ہماری ذمہ داری یہ ہے، بعنوان طبیب ہماری مسئولیت یہ ہے کہ ہم دوا صحیح تجویز کریں. آپ کی جگہ دوا ہم نہیں کھائیں گے، آپ کو زبردستی دوا ہم نہیں کھلائیں گے. آپ کے سمجھ میں آتا ہے کھا لیجئے، نہیں سمجھ میں آتا نہیں کھائیے، دوا یہی ہے. اگر آپ کھا لیجئے گا تو آپ کو شفا مل جائے گی، تم نہیں کھائیے گا مریض رہیے گا. اب ایک انسان اگر مریض ہی رہنا چاہتا ہے تو ڈاکٹر کے لیے کون سی مصیبت ہے کہ یہ اچھا ہی ہو جائے. نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہونا چاہ رہا، نہ ہو، ہمیں کیا مشکل ہے. لیکن بعض وہ ہوتے ہیں جو صرف ڈاکٹر نہیں ہوتے. توجہ کیجئے گا، میرا سگا بھائی ہے اور ڈاکٹر ہے. اب وہ دوا دے کے یہ نہیں کہہ رہا کہ کھاؤ چاہے نہ کھاؤ، ہم سے کیا مطلب، نہیں، اس کو بھائی کی محبت مجبور کر رہی ہے. اسے بھائی کی محبت اور یہ بھائی کا رشتہ مجبور کر رہا ہے کہ نہیں یہ دوا کھائیں. کبھی زور دیتا ہے، کبھی زبردستی کرتا ہے، کبھی احساس ناراضگی کرتا ہے، کبھی غصے میں آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی ہے، بھائی ہے. پیغمبر بھی کبھی زور دیتے ہیں، کبھی زبردستی کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول ہیں، نہیں، اس لیے نہیں. رسول کا کام تھا وما علینا الا البلاغ، ہماری ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے. لیکن چونکہ ہمیں امت کا باپ بنایا ہے، کیونکہ ہمارے پاس دو عہدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم رسول ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں. رسول کا کام یہ پہنچا دو، ہم نے پہنچا دیا، آپ مانیے یا نہ مانیے، اس سے مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہمیں
رسول بنانے کے ساتھ ساتھ اس نے امت کا باپ بھی بنایا ہے. باپ بنایا ہے. باپ یعنی سمجھتا ہے، بیٹا ناسمجھ ہے، نہیں سمجھ رہا، وہ زور دیتا ہے، زبردستی کرتا ہے، کھا لو یہ دوا تمہارے لیے ہے، اچھا یہ کھا لو تو یہ تمہیں دلا دیں گے، اگر نہیں کھایا تو سوچ لینا پھر وہاں نہیں لے جائیں گے، یہ کریں گے. یہ ساری چیزیں ہیں، ہوتی نہیں ہوتی، لیکن کھا لو تمہارے لیے، تمہیں نہیں پتا، ہم جانتے ہیں تم نہیں سمجھ رہے ہو. کسی نہ کسی طرح کوشش کرتا ہے کہ اسے ٹھیک کر دے، کیونکہ باپ ہے. انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. میں تمہیں بعنوان رسول نہیں کہہ رہا ان چیزوں کے لیے، باپ ہوں. قدرت کہتی ہے چھوڑو انہیں، پیغمبر کہاں پریشان ہو، یہ ایمان نہیں لائیں گے. تم کیوں پریشان ہو، یہ ایمان نہیں لائیں گے. خوب، آپ کو اپنی عمر کو بڑھانا ہے یا گھٹانا ہے، طے کیجئے. چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر طولانی ہو جائے یا کم ہو جائے؟ کیا مطلب صحیح واضح ہے، آپ ادھر کہیں یا ادھر کہیں. خوب، عمر بڑھانا چاہتے ہیں ہم، چاہتے ہیں کہاں کا صلہ رحم کیجئے. ہم تو نہیں کریں گے، تم نہ کیجئے. دیکھو کہاں جبر ہے اس میں، کہاں جبر ہے اس میں. آپ کو عمر بڑھانا ہے، کجی بڑھانا ہے، صلہ رحم کیجئے. ہم تو نہیں کرنا چاہتے، ہم سے چھوٹا ہے وہ، اور اس نے ہمیں سلام نہیں کیا. اس سے کیا بحث ہے اس نے کیا 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 نہیں کیا. آپ اپنی عمر بڑھائیے، اس کو چھوڑیے. آج بات واضح ہو جائے. آپ کو کیا پریشانی، اس نے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا، آپ کو کیا اس سے بحث ہے کہ اس نے پلٹ کے آپ کو دیکھا نہیں اور آپ نے اس کے ساتھ نیکی کی تھی اور اس نے آپ کا شکریہ نہیں کیا اور وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے ہم کو یوں اس سے کیا لینا دینا آپ کو. آپ کو اپنی عمر بڑھانا ہے، کہاں کا صلہ رحم کیجئے. کس کے ساتھ جو آپ کے بلڈ ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کیجئے. خوب برتاؤ کریں گے تو اور اکڑ جائے گا، اسے اکڑ جانے دیجئے. آپ سے کیا بحث بھائی، وہ اکڑنا چاہتا ہے، اکڑ کے ٹوٹنا چاہتا ہے، آپ کو کیا مشکل ہے. میں شوخی نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، مزاح نہیں ہے، یہ ہے حقیقت. ہی آپ کو اپنی عمر بڑھانا ہے، کہاں کا صلہ رحم کیجئے. صلہ رحم کریں گے عمر میں اضافہ ہو، کس کی، اس کی نہیں، آپ کی. وہ تو برا ہے کہ اس کے برا ہونے سے کیا پریشانی ہے آپ کو. اپنا کام کیجئے. آپ اس دنیا میں کسی کو کسی کے لیے کام کرنا نہیں چاہیے، صرف اپنے لیے کرنا چاہیے. میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے. وہ زمانہ گیا جب دوسروں کے لیے لوگ کام کرتے تھے، نہیں. آج تو نفسا نفسی کا عالم ہے، معاشر تو یہیں برپا ہو گیا. اب کسی کے لیے کام کریے ہی نہیں، کسی دوسرے کی فکر کریے ہی نہیں. میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے. اس محرم میں آپ تجربہ کر کے دیکھیے، کتنا سناٹا چھایا. نہ پڑوسی کی فکر کیجئے، نہ اہل خانہ کی فکر کیجئے، کسی کی نہیں، صرف اپنی فکر کیجئے. بس اپنی فکر کیجئے. کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ سب کی فکر کرے انسان. اپنی فکر کیجئے، اپنے آپ کو بچائیے، باقی چھوڑیے، جو جہاں جاتا ہے جائے. پڑوسی کے ساتھ نیکی کیجئے تاکہ آپ کے اجر میں اضافہ ہو. اس کی فکر نہ کیجئے، اپنی فکر کیجئے. رحم کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اپنے بلڈ ریلیشن کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں تاکہ آپ کے صلہ آپ کی عمر میں اضافہ ہو. اس کی فکر نہ کریں، اپنی فکر کریں. دیکھا آپ نے. والدین کی عزت کریں تاکہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو. ماں باپ کو چھوڑیے، بوڑھے ماں باپ کیا کر رہے ہیں ان کی فکر نہ کریں، اپنی فکر کریں کہ اگر ان کی عزت کریں گے ہمارا فائدہ یہ ہے. بڑوں کا احترام کریں تاکہ یہ چیز سامنے آ جائے. اپنی فکر کریں. جناب مولا کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میں نے آج تک کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہی نہیں. علی
جس نے روزے پر روزہ رکھ لیا، سائل کو خالی نہیں جانے دیا، جو تانے سنتا رہا بیوہ کے، لیکن پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ میں علی ہوں، اپنے خلاف سنتا رہا وہ انسان، لیکن پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ میں ہی ہوں علی۔ بیوہ کے گھر میں جا رہا ہے، وہ الٹا سیدھا کہہ رہی ہے، لیکن یہ بچوں کو کھلا رہا ہے، بچوں سے کھیل رہا ہے، وقت کا امام ہے، معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا ہے اسی عشرے میں امام یعنی پوری کائنات جس پر گردش کرتی ہے، پوری کائنات ما سوی اللہ، پوری کائنات جس پر گھوم رہی ہو اسے امام کہا جاتا ہے وقت کا۔ اور وہ ایک بیوہ کے گھر میں بیٹھا ہوا بچوں کو گودی میں کھلا رہا ہے، وہ تانے دے رہی، کہ اے شیخ ایک تو ہے کہ اس طریقے سے میرے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے، کہ علی ہے جو بھول گئے مجھے مثلا، لیکن یہ کہہ نہیں رہے کہ میں ہوں علی۔ ایسا انسان کہتا ہے میں نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی نہیں، بلکہ جو نیکی کی ہے وہ اپنے ساتھ کی ہے، حقیقت یہی ہے۔ اور مولا کائنات کی بات، قرآن مجید کی آیت، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے نیکی کی ہے تو صرف اپنے نفس کے لیے، اپنے آپ کے لیے کی ہے، اور اگر تم نے برائی کی ہے تو اپنے لیے کی ہے، جو قرآن مجید کی مینٹلٹی ہے۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اگر آپ دقیق ہو کر کے دیکھیں تو اس کے ساتھ نہیں کرتا بلکہ اپنے ساتھ کرتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو سلام کر لیا تو یہ سلام اس پر احسان نہیں ہے، 99 اجر ادھر دیے گئے ہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں۔ اگر اس فکر کو انسان لے کر کے اٹھ جائے، فرش اعضاء سے بنام حسین تو بہت ہے۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کو دوسرے کو دیکھ کے طے نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنے لیے کام کریں گے۔ ہر چھوٹے بڑے کو سب سے پہلے پیغمبر خود سلام کرتے تھے۔ پیغمبر ہم نے ذرا سا پڑھ لیا تو چہرہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں سلام کرے، منتظر رہتے ہیں کہ یہ سلام کرے، اور جب کر لیا وعلیکم السلام، وہ بھی جواب بھی دیا تو ایسا دیا کہ نہ دیتے تو بہتر تھا۔ کیوں ہے یہ؟ چونکہ معرفت نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ پیغمبر اس تمام مقام کے ساتھ بھی سب سے پہلے سلام کرتے ہیں، تب بچوں کو پیغمبر پہلے سلام کرتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں سلام کا ثواب ہمیں مل رہا ہے، جبکہ وہ ثواب اس منزل پر ہماری طرح سے ان کے لیے ثواب نہیں ہے، وہ کہاں ہے ہم اسے محسوس بھی نہیں کر پاتے، لیکن بالآخر چونکہ پیغمبر ہے لہذا بیان کر رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کوئی جبر نہیں ہے دین میں، کوئی جبر نہیں ہے دین میں، کوئی کرتا ہے کرے، نہیں کرتا نہیں کرے، لیکن ہر چیز کا راستہ ہے۔ عمر بڑھانی ہے خوب صلہ رحم کریے، گھٹانی ہے قطع رحم کیجیے۔ اب میں کہاں تک ساری باتوں کا عرض کروں؟ جنت جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ کہیے یہ کیجیے، اگر کریں گے تو کہ جنت جائیں گے، اگر اس کے برعکس کیا کہ جہنم جائیں گے۔ اچھا ہم نہیں کریں گے، ہم نہ کیجیے، سب پریشانی کیا ہے؟ جہنم جائیے، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ اور عجیب، جہنم جانے والوں کی بھی مدد کرتا ہے خدا، راستہ دکھاتا ہے خدا، ان کے لیے امام بنائے ہیں خدا نے۔ میں وہ خطابت نہیں کہ قرآن مجید ہے، جہنم جانے والوں کے لیے ان کو بھی تنہا نہیں چھوڑا مالک، چونکہ وہ بھی تو اسی کے بندے ہیں، اسی کے بنائے ہوئے ہیں، مخلوق ہیں، ان کو بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا جہنم جانا چاہتے ہو؟ کہاں؟ ہم تمہاری مدد کریں گے، آؤ نمد ہؤلاء وہؤلاء، ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں، ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں بھی طاقت ہے کہ یہ بیوہ کا حق چھین کے کسی سے بیوہ کو دے دے، یہ بھی طاقت ہم دیں گے۔ یہ اس کے ہاتھ میں بھی طاقت دیں گے غریب کا حق چھین کے خود ہڑپ کر لے، یہ بھی طاقت ہم دیں گے۔ نہ اس کے ہاتھ میں طاقت دیں گے نہ اسے شل کریں گے، نہیں، دونوں کو ہم طاقت دیں گے۔ جو کرنا چاہتے ہو کرو، نبی کا احترام کرو گے ہم تمہیں اجازت دیں گے، نبی کو قتل کرو گے ہم تمہیں اجازت دیں گے۔ اجازت اس معنی میں کہ تم کرنا چاہو گے، ہم تمہارے ہاتھ کو روک نہیں لیں گے، کرو کرو۔
اگر خدا اجازت نہ دیتا اس معنی میں اپنی دی ہوئی نعمتوں کو چھین لیتا, ہاتھ کو شل کر دیتا, وہ کیسے کرتا؟ ادھر نبی کی طرف ہاتھ اٹھایا, ہاتھ فلج ہو گیا. یہ نہیں کریں گے. ادھر جانے والوں کے لیے امام بنائیں گے. یہی آیت جو پڑھ رہا ہوں, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ادھر جانے والوں کے لیے بھی امام بنائیں گے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. ہم نے انہیں امام بنایا ہے جو جہنم کی دعوت دیتے ہیں. اکیلے نہیں, ادھر جانے والے بھی موجود ہیں. لا اکراہ فی الدین, کوئی جبر نہیں ہے دین میں. ادھر آتا ہے یا ادھر جاتا ہے بحث نہیں ہے. جو جدھر جانا چاہتا ہے, جہنم جانا چاہتے ہو, موسٹ ویلکم, تشریف لائیے. یہ خدا نہ کسی کو جنت لے جائے گا نہ کسی کو جہنم لے جائے گا. جملے سمیٹ کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. نہ کسی کو جنت لے جانا چاہتا ہے نہ کسی کو جہنم لے جانا چاہتا ہے, کیونکہ اگر وہ جنت لے جانا چاہتا کوئی جہنم نہیں جا سکتا تھا. اگر وہ جہنم لے جانا چاہتا کوئی جنت نہیں جا سکتا تھا. نہ اس نے جنت میں لے جانا چاہا نہ اس نے جہنم میں لے جانا چاہا. اس نے کہا ہم بنائے دیتے ہیں, چاہو تو ادھر چلے آؤ, چاہو تو ادھر چلے جاؤ. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ, ہمارا کام ہے راستہ دکھا دینا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ, ہمارا کام ہے دونوں راستوں کی ہدایت کر دینا. اب تمہاری ذمہ داری ہے, اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, چاہے شکر کرو ادھر آ جاؤ یا کفر کرو ادھر چلے جاؤ. کوئی جبر نہیں ہے. ادھر آنا چاہو گے تب بھی آسانیاں ہیں, ادھر جانا چاہو گے تب بھی راستے کھلے ہوئے ہیں. انتخاب تمہاری ذمہ داری ہے. 1438 کے محرم کا چاند نکال آیا, انتخاب تمہاری ذمہ داری ہے. راہ حسین پر چلنا ہے یا راہ مخالف حسین پر چلنا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تمہاری ذمہ داری ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً, ہم نے بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ امام بنایا ہے. یعنی امام بنانے کی ذمہ داری ہماری. تمہارا کوئی نقش درمیان میں نہیں ہے. تم ہمارے امام کے مقابلے میں کوئی حق نہیں رکھتے کسی قسم کا. تم کو ماننا ہے مانو, نہیں ماننا ہے نہیں مانو. مان لو گے تو امام کا فائدہ نہیں ہوگا, تمہارا فائدہ ہے. نہیں مانو گے تو ان کا نقصان نہیں, تمہارا اپنا نقصان ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ذمہ داری ہے. یہ پہلی صفت تھی امام کی جس پر کافی گفتگو ہوئی اس سے پہلے, لیکن اس جہت سے نہیں ہوئی تھی کہ امام پروردگار عالم نے بنایا ہے, جو چاہتا ہے مانے. کیسے مانے؟ جیسے خدا نے کہا. بس اس بات کو آپ سن لیجئے اور ہم اپنی آخری منزل پر آئیں. خدا ہے, خوب ہے, اسے ماننا ہے. ایک عجیب بات عرض کر رہا ہوں, اس پر توجہ کیجئے گا. شاید نہیں معلوم کہہ پاؤں گا یا نہیں, کہ اس کائنات میں بہت توجہ عزیز ہو, وضاحت نہیں کر پاؤں گا چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہوگی, صرف اشارہ کر رہا ہوں. اس کائنات میں 2 مفہوم ہیں بس, تیسرا نہیں. یا توحید یا شرک, بس. پوری کائنات ڈیوائیڈ ہے انہی 2 مفہوم پر, تیسری چیز نہیں ہے. یا توحید ہے یا شرک ہے. توحید یعنی اس کو ماننا, اس کی ماننا, یہ توحید ہے. اسے ایک ماننا. یا خدا ہے یا شرک ہے. خدا یعنی اس کو مانو اور اس کی مانو. شرک یعنی یا اس کو نہ ماننا یا اس کی نہ ماننا, یہ شرک ہے. جس طریقے سے کوئی یہ کہہ دے کہ خدا 2, مشرک ہے. اسی طریقے سے کوئی یہ کہہ دے کہ خدا کی یہ بات ہم نہیں مانتے, مشرک ہے. شرک کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے بہت تیزی سے گزر رہا ہوں چونکہ روک نہیں سکتا. شرک کے معنی کیا ہے؟ شریک قرار دینا. شریک, خدا میں شریک بنانا. کس کو؟ کسی کو بھی. بحث یہ نہیں ہے. خدا میں شریک بنانا. کس کو شریک بنائے؟ کسی کو بناؤ. اب شرک جلی اور شرک خفی اس کی بحث نہیں کروں گا. کسی کو بھی شریک کرو وہ شرک ہے. ایک بار خدا نے کہا کہ ہم خدا ہیں, تم نے کہا نہیں یہ بھی خدا, یہ شرک ہے. ایک بار خدا نے کہا یہ میرا رسول ہے, تم نے کہا یہ نہیں ہے, یہ ہے, شرک ہے. توجہ کر رہے ہیں؟
خدا نے کہا یہ رسول ہے میرا، ہم نے کہا نہیں یہ نہیں ہے، یہ والا ہے، یہ والا ہے، یہ شرک ہے۔ کیوں؟ تمہیں کس نے حق دیا تھا اپنی مرضی کو شریک کرنے میں خدا کی مرضی میں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ مفہوم ہے، ایک توحید اور دوسرے شرک۔ توحید یعنی اس کو اور اس کی دونوں ماننا ہے۔ اس نے کہا یہ نبی ہے، ہم نے کہا نہیں یہ نہیں، وہ والا ہے، یہ شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے ہم دوسرا خدا نہیں بنا سکتے شرک ہے، اسی طریقے سے خدا کی مرضی کے مقابلے میں اپنی مرضی کو نہیں لا سکتے، یہ شرک ہے۔ وہ شرک جلی ہے جس سے انسان نجس ہو جاتا ہے، یہ شرک خفی ہے جس سے انسان میں بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن ہے شرک۔ خوب، یہ نبی ہے، مان لیا اس کو نبی ہے، اب اسے کیسے مانے کا؟ جیسے خدا نے کہا خدا کے علاوہ دوسرا کوئی محور کسی چیز میں ہے ہی نہیں۔ اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے تو نہ جانے کتنے مسئلے ہیں کلامی اور اخلاقی اور کون کون عقائد کے، سب حل ہو جائیں گے۔ دیکھیے صرف توحید کا ڈھونگ رچانا یہ دوسرا مسئلہ ہے، لیکن واقعاً موحد ہونا یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ خدا نے کہا یہ نبی ہیں، بس نہ کچھ آگے نہ کچھ پیچھے۔ کیسے ہیں، کیا کریں اس کے سامنے؟ کہ کوئی خاص بات نہیں ہے، جو یہ دے وہ لے لو، اور جس سے یہ روکے اس سے رک جاؤ، اتنا کرنا ہے صرف نبی کے لیے۔ کیسے ماننا؟ کیسے؟ کہاں کہا قرآن مجید میں ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، بل لے لینا تولا۔ اگر نبی نے کچھ دیا اور ہم نے لے لیا تو یہ کیا ہوا؟ توحید۔ اور اگر نبی نے کچھ دیا اور ہم نے نہیں لیا تو یہ کیا ہوا؟ شرک۔ چونکہ نبی کی نہ ماننا نہیں ہے، بلکہ خدا کی نہ ماننا۔ دیکھ رہے ہیں مفہوم دو ہی ہے، یا خدا یا غیر خدا۔ خدا یعنی یا توحید یا شرک۔ اگر نبی نے کچھ دیا اور ہم نے لے لیا تو یہ توحید ہماری درست ہوئی، رسالت کا مسئلہ نہیں ہے بیچ میں، یہ توحید درست ہوئی۔ اور اگر نبی نے کچھ دیا اور ہم نے نہیں لیا تو توحید خراب ہوئی، چونکہ نبی اپنی مرضی سے کہاں دے رہا ہے؟ جو پروردگار کہہ رہا ہے وہ یہ دے رہے ہیں۔ یا یہ اپنی مرضی سے بھی دیں، ہم سے کیا مطلب؟ ہم سے خدا نے کہا جو دے وہ لے لو۔ کیسے دیں کہ یہ ہم نے نہیں بتایا، جس طرح بھی دیں، سنا کے دیں، دکھا کے دیں، بلا کے دیں، ہٹا کے دیں، اس سے بحث نہیں ہے۔ بزم میں دیں، رزم میں دیں، منبر پہ دیں، بستر پہ دیں، مصلی پہ دیں، رکوع میں دیں، سجدے میں دیں، اٹھا کے دیں، جہاں بھی دیں لے لو، جیسے بھی دیں لے لو۔ ہم نے کہاں کہ ایسے دیں تو لو، ویسے دیں تو نہ لو۔ جس طرح بلینک چیک نبی کے پاس جس طریقے سے دیں اسے لے لو۔ ہادہ حسین فعرفو ہو، یہ حسین ہے اسے پہچانو۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی۔ وہ نبی دے رہے ہیں تو لے لو۔ احب اللہ من احب حسینا، ابغض اللہ من ابغض حسینا۔ خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ محبت حسین کون دے رہا ہے؟ نبی۔ کیا کریں کہ لے لو۔ اگر لے لیا تو کیا ہوا کہ توحید درست ہوئی، اگر نہیں لیا تو کیا ہوا؟ توحید خراب ہوئی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ اچھا یہ بتائیے کوئی ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہ آئے؟ یعنی بہت فلسفہ ہے اس کے اندر، بہت لاجک ہے، منطق ہے، ہمارا ذہن نہیں ایسا ہے کچھ اس میں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اب اس میں پھر کیوں نہیں لیتے لوگ، وہ انشاءاللہ بات کی تقاریر میں اس سال اس پر گفتگو ہوگی۔
ابغض اللہ من ابغض حسینا، خدا اس سے دشمنی کرتا ہے جو حسین سے دشمنی کرے۔ میں کہہ رہا ہوں، مجھے کیا حق ہے؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں جنہیں حق ہے۔ اگر کسی نے حسین سے دشمنی کی تو کیا کیا؟ وہ اپنی توحید خراب کی اس نے۔ امام حسین کا نقصان نہیں ہے، وہ موحد نہیں رہ گیا، کیونکہ اس نے حسین سے دشمنی کر دی جن سے محبت کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس نے تقاضائے محبت کو پورا کرنے کے بجائے تقاضائے دشمنی کا اظہار کر دیا۔ نہ امام حسین کا نقصان ہوا، نہ پیغمبر کو نقصان ہوا، اس کا اپنا نقصان، کیونکہ موحد نہیں رہ گیا۔ اور یہ بات بہت دور تک جائے گی، کہیں تک اچھا لگے گا، کہیں تک برا لگے گا، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ امام کو کیسے مانے گا؟ جیسے نبی کو مانا ہے، فرق نہیں ہے۔ جو انداز نبی کا ہے وہی انداز امام کا ہے، کیونکہ امام کون ہے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، لفظ پر صرف لفظ پر، امام کون ہے؟ نبی کا جانشین۔ یہ جملے اس لفظ کے معنی کیا ہے؟ جانشین کسے کہتے ہیں؟ جانشین کیا چیز ہے؟ جانشین آپ نے بہت سنا، میں نے بہت سنا۔ جانشین کسے کہتے ہیں؟ جا یعنی جگہ، نشین بیٹھنے والا۔ نبی کی جگہ سخت ہے نا بہت زیادہ، یہ وہ آسان ہے۔ نبی کی جگہ بیٹھنے والا۔ وہ نبی کی جگہ کیا ہے؟ کوئی منبر؟ نبی کی جگہ کوئی تخت؟ اس کو آپ توجہ کریں اس چیز پر۔ نبی کی جگہ کوئی منبر نہیں ہے، نبی کی جگہ کوئی کرسی نہیں ہے، نبی کی جگہ کوئی مسند نہیں ہے، نبی کی جگہ بیٹھنے والا۔ کسی یونیورسٹی کا وی سی چھٹی پہ چلا گیا، اس کی ایک کرسی تھی جس سے وہ بیٹھتا تھا، میز جہاں وہ بیٹھتا تھا، کرسی چھٹی پہ چلا گیا، ایک چپراسی آ کر کے وہاں بیٹھ گیا، وی سی بن جائے گا؟ ہے کہ نہیں؟ اس طرح سے وہ جھاڑو دینے آتا تھا، اس جگہ خالی ہے، آج بیٹھ کے دیکھیں کیسا لگتا ہے۔ ادھر وہ بیٹھا، ہم نے کہا آپ سی، پتہ نہیں وہ دیوانہ کیا ہم دیوانے، کو اس کی جگہ بیٹھ گیا۔ جی نہیں، اس کی جگہ یہ نہیں ہے، بحث اس کی جگہ کی یہ نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ بیٹھنا یعنی جو صلاحیت وہ رکھتا تھا اس صلاحیت کو رکھنا۔ جگہ پر بٹھا دینے سے مسئلہ نہیں، جگہ سے مراد جگہ مادی نہیں، جگہ معنوی۔ جس معنوی جگہ پر وہ تھا اس جگہ آنا۔ توجہ کریں، وہ کون ہوگا جو نبی کی جگہ پر بیٹھ سکے؟ کہ جو نبی جیسا علم رکھتا ہو، نبی جیسی سخاوت رکھتا ہو، نبی جیسی شجاعت رکھتا ہو، نبی جس میں ہر صفت نبی کی پائی جا رہی ہو۔ بس سمیٹ کے یوں عرض کروں کہ جو پہلا بھی محمد ہو، جس کا اوسط بھی محمد ہو، جس کا آخر بھی محمد ہو، یہ وہ ہیں جو نبی کی جگہ بیٹھیں گے۔ عجیب بات آپ کر رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی تھرمامیٹر کیسے پہچانے؟ ہم جب آفس میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ یہ بیٹھا تھا، وی سی کرسی وقت یہی ہوگا، خالی آپ نے بیٹھے دیکھا تھا، اتنا ہی دیکھا آپ نے۔ اس کے سامنے درخواست رکھیے،
یہ بھی تو دیکھیے، اس کے سامنے ایک درخواست رکھیے، یہ پڑھ پاتا ہے؟ یہ جانتا ہے کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کیا ہے؟ توجہ کریں، یہ پہچان ہوگی اس کی کہ جو اس جگہ بیٹھا ہے اس جیسا علم لے کر اگر نہیں آیا، آپ نے کچھ چیز رکھی، یہ کیا ہے؟ تم یہاں کمرے میں کیسے آئے؟ بھئی اچھا آپ پڑھ نہیں پا رہے تو ہم کمرے میں کیسے آئے؟ یہ کون سی بحث ہوئی؟ آپ اس کا جواب دیجئے کہ جواب دے پاتے تو یہ کیوں کہتے ہیں؟ اسی درمیان وہ آ گیا کہ جو اس کی چھٹی میں اپوائنٹ ہوا تھا، اس نے کہا دکھاؤ یہ کہا، یہ اس کا مطلب یہ ہے، اب آپ خود بتائیں کون صحیح ہے کون غلط؟ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ اس جگہ بیٹھنے کا جانشین سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ممبر پر آ کر کے بیٹھ جائے، جو کرسی پر آ کر کے بیٹھ جائے، نہیں، جو اتنا علم لے کر کے بیٹھ جائے، جو اتنا مقام لے کر کے بیٹھ جائے۔ پہچاننا کیسے ہے؟ پہچاننا یہ ہے، ہم نے ایک شان دیکھی ہے نبی کی، کیا دیکھی ہے؟ کہ نبی کی شان یہ تھی، ہم نے نہیں سنا اپنی زندگی میں کہ کوئی نبی کے پاس آیا ہو کوئی مسئلہ لے کر کے اور نبی نے کہا ہو مجھے نہیں پتا۔ یہ نبی کی شان تھی، کوئی مسئلہ لے کر کے آیا ہوں۔ مختلف زبان کے لوگ آتے تھے پیغمبر کے پاس، نیا نیا اسلام دنیا میں سامنے آیا تھا، ادھر سے آ رہے ہیں ادھر سے آ رہے ہیں، کہیں سے آ رہا ہے، ہر آنے والے سے اس کی زبانیں بولتے تھے۔ جانشین کون ہوگا؟ جو ہر آنے والے سے اس کی زبانیں بولے۔ بالکل آسان سی بات ہے یہ، جس میں وہ صفتیں پائی جا رہی ہوں جو نبی کے اندر ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اس کی شان بھی وہی ہوگی جو نبی کی شان۔ اب یہ اگر دے تو جو لے لے اس کی توحید مکمل ہوگی۔ امام سے بحث نہیں، اس کی توحید مکمل ہوگی، چونکہ یہ بہت میں پیغمبر یہاں تک آیا ہے۔ اور اگر دیا اور نہیں لیا، اس نے کہا دیکھو ہم غیبت میں جا رہے ہیں، میرے بعد یہ اگر لے لیا تو توحید مکمل ہو رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اور اس کی عرض کر رہا تھا پیغمبر جس بات کو کہہ رہے ہیں، دیکھیں یہ پتہ نہیں یہ والی صحیح ہے کہ وہ والی صحیح ہے، مجھے دونوں دکھ رہی ہیں، نہیں معلوم، یہ قریب ہے، اسی کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ جو نبی دیں اسے لے لو۔ نبی نے کہا احب اللہ من احب حسین، پروردگار اس کو دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھے۔ تو کہیں پر دعا کی ہے پروردگار تو اسے دوست رکھ جو اسے دوست رکھے۔ حسین کی دوستی کا مہینہ آ گیا۔ آج فلک پر ماہ محرم نمودار، چونکہ آج 30 تھی ذی الحج کی، کل پہلی ہے، کل سے امام حسین سے اور قریب ہونے کا دن ہے۔ اگر اب تک ہمارے اور امام حسین کے درمیان کوئی فاصلہ ہے تو اسے آج رات کم کر لیں۔ جوانوں اگر علی اکبر سے دور ہو، آج کی رات آئی۔ اگر ابو الفضل العباس سے دوری ہے تو آج کی رات ہے۔ ماں بہنوں اگر زینب و رقیہ و سکینہ و رباب سے کچھ دوری ہے، آج کی رات ہے، آج کی رات ہے۔ جس طریقے سے شب عاشور حر نے اپنی قسمت سنوار لی،
اسی طریقے سے آج کی یہ رات ابھی ہے، تاکہ کل جب پہلی کا سورج نکلے تو ہمارا چہرہ حسین کے سامنے کھلتا ہوا جائے۔ خدا شاہد ہے، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سب مجھ سے بہتر ہیں۔ جو کمی ہے آج دور کر لیں، ایک رات میں دور ہو جائے گی، ہو جائے گی۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ چونکہ یہ حسین ہے۔ ایک ہی رات تو تھی حر کے پاس، ٹہل رہا تھا ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ صبح ہوئی تو مولا کے سامنے آیا، کیا کہا؟ فرزند رسول، کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ تو امام نے کیا کہا؟ اصلاً امام نے احساس گناہ حر کو نہیں ہونے دیا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم نے کیا تو بہت کچھ تھا لیکن ہم نہیں، کچھ بھی نہیں، حر میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ اتنا کریم ہے یہ آقا۔ آج کی رات استغفار کی رات ہے، آج کی رات دعا کی رات ہے، آج کی رات اپنے آپ کو امام حسین سے قریب کرنے کی رات ہے۔ کل سے پروگرام شروع ہوگا۔ اگر کسی کے دل میں کوئی قدورت ہے کسی کے لیے، کل سے شروع کرے گا پریکٹس کہ اسے ختم کرنا ہے۔ چونکہ امام حسین نے بلا کے فرش اعضاء پر بٹھا دیا، ایک فرش پر بیٹھے ہو تو ایک بن کے اٹھو۔ نعوذ باللہ کوئی جھوٹ بولتا تھا، اب نہیں۔ 10 دن پریکٹس کریں گے، پہلی سے عاشور تک، عاشور سے ارادہ کریں گے، اب نہیں۔ عاشور سے 40 تک 40 دن اس پر عمل کریں گے، پھر کیا مجال کہ وہ صفت چھوٹ تو جائے، وہ بھی بنام حسین۔ ہاں میرے عزیزو، حسین ابن علی کو رونے کے دن آ گئے۔ چند فقرے اور بات تمام۔ میں نے شاید اس سے پہلے عرض کیا ہے لیکن پھر کہہ دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں یہاں تو حالات کی بنیاد پر وہ امکانات نہیں ہیں، جتنے امکانات ہیں ہم اسی پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں چاند رات سے عزاخانے سج جاتے ہیں۔ عورت مرد بچے سیاہ لباس پہن لیتے ہیں، اس پراشوب ماحول میں بھی سیاہ لباس پہنے جاتے ہیں، لبوں پر مسکراہٹیں کم ہو جاتی ہیں، آپس کے ہنسی مذاق کا انداز بدل جاتا ہے، اس لیے کہ زہرا کے گھر اجڑنے کے زمانہ آ گیا۔ کیسی ہنسی، کیسا مزاق۔ اگر 2-3 منٹ زیادہ ہو جائے تو معذرت چاہوں گا، بدل جاتا ہے انداز۔ عزاخانے سجتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے علم لے کر کے آتے ہیں۔ اب کیا کیفیت ہوتی ہے آپ ملاحظہ کریں، ذرا جا کے دیکھیں۔ انسان بیٹھا رہے اور روتا رہے، ایک ننھا سا بچہ علم مانگتا ہے، یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ خون کی طہارت ہے۔ چاروں طرف سے یا حسین کی آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں۔ کتنا اہتمام ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ میرا مولا میرے گھر آ رہا ہے۔ بی بی سیدہ مجلس حسین میں تشریف لائیں گی، گھر کو آمادہ کرو، صاف کرو، پاک و طیب و طاہر کرو کسی کے آنے کے لیے۔ ایک بی بی تھی جو ہر سال فرش عزائے حسین بچھاتی تھی، بیوہ تھی، ایک اس کے بیٹی تھی، دونوں مل کر کے فرش عزا بچھاتے ہیں۔ اہتمام ہوتا ہے، محلے کی عورتیں آتی ہیں، ماتم کرتی ہیں، مجلس کرتی ہیں، ہوتا یہی ہوتا، ہر جگہ ہوتا ہے۔ ایک سال آیا کہ اس کے درمیان سال اس کی بیٹی مر گئی، اب وہ بی بی اکیلی ہے، نابینا ہے، چاروں طرف سے رونے کی آواز آئی کہ کیا ہوا؟ کہ فلک پر محرم کا چاند۔
اتنا سننا تھا کہ دل بھر آیا. غریب ہے, ٹوٹا دل رکھتی ہے, کربلا کا رخ کیا. اے کربلا میں سونے والے غریب حسین, اے غریبوں کے والی حسین, اے میرے مولا, اب بیٹی تو نہ رہ گئی جو اس طریقے سے اہتمام کروں, لیکن فرزند رسول آنا ضرور. یاد کرتی جا رہی ہے, روتی جا رہی ہے, اکیلی ہے. کیسے فرش عزا بچھاؤں, نابینا ہے. کیسے امام بالا سجوں, کیا کروں. کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی. کون؟ کہا بی بی ایک مسافرہ ہوں, سفر پہ نکلی ہوں, ماہ محرم نمودار ہو گیا, جی چاہتا ہے اس سال عشرہ تمہارے ساتھ گزاروں. میں اتنا سننا تھا کربلا کا رخ کیا فرزند رسول, اے میرے مولا شکریہ اتنی جلدی سن لی. بی بی آؤ, بی بی آؤ, تم کون ہو؟ ہمیں اسی کا تو انتظار تھا کہ کوئی آ جائے, ہم اکیلے ہیں. گھبراؤ نہیں, گھبراؤ نہیں, گھبراؤ نہیں, ہم تمہاری مدد کریں گے. بتاؤ کہاں رکھے ہیں تبرکات. اس نے بتایا, بی بی نے عزا خانہ سجا, جو طریقہ ہوتا ہے جس جگہ پر. فرش عزا بچھا, ماتم شروع ہوا, محلے کی عورتیں آئیں. اس سال عزا کا انداز کچھ الگ سا ہے. نابینا ہے, دیکھ تو نہیں سکتی مگر محسوس کر رہی ہے. اس سال عزا کا انداز کچھ دوسرا سا ہے. جب ماتم شروع ہوتا ہے ایسا لگتا ہے در و دیوار کہہ رہے یا حسین. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, پڑھ چکا. دوسری محرم آئی, بی بی کہتی آج حسین کربلا پہنچ گئے. آج حسین ابن علی کا قاتل کربلا آ گیا. آج سے حسین ابن علی پر پانی بند کر دیا گیا. ایک ایک کے مسائل پڑھتی رہی, ایک ایک کے بارے میں بیان کرتی رہی. محلے کی بیویاں آ کر کے بیٹھتی ہیں, مجلس ہوتی ہے, ماتم ہوتا ہے, جو بھی طریقہ ہے. خوب عزا ہوئی. صبح عاشور سے بی بی بیان کر رہی ہے. وقت عصر کہتی میں جا رہی ہوں, کچھ دیر کے بعد آؤں گی. چلی گئی, پھر آئی. سیوم تک یہ بی بی رہی. سیوم کے بعد جانے لگی. کہا بی بی تمہارے حسین کی مجلس ہو گئی نا؟ ہاں تمہارا شکریہ, تم نے بڑا اہتمام کیا, بڑی خدمت کی, مولا تمہیں اجر دے. ہمارے حسین کی فرش عزا بچ گئی, ہمارے حسین کا فرش عزا بچ گیا, تمہارا شکریہ. کہا اچھا بی بی خدا حافظ, اب چلیں گے, اور بہین میں پھر آ جائیں گے. کہتی رکو, ذرا ٹھہرو, ذرا ٹھہرو. ایک کوٹری میں گئی, کچھ لے کر کے آئی, ایک چھوٹی سی تھیلی میں لا کر کے دیا. کہا یہ کیا ہے؟ کہا بی بی غریب ہوں. بیوہ ہوں, کوئی ہے نہیں میرے. کہنا کیا چاہتی ہے؟ کہ مجھے تھوڑی سی رقم اسے قبول کر لو, اس سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے. بس یہ سننا تھا تو نہ رہا گیا. لے جا کے شہد شیل برکا, اے میرے لال حسین, آج تیری ماں کو تیرے غم میں صلہ مل رہا ہے. جلدی سے دوڑی, پیروں بغیر پڑی, اے بی بی کون ہو؟ ارے تو نے نہ پہچانا, میں حسین کی